طالبات کے مفت تعلیم کا انتظام ہم نے کیا ہے، اور کئی ہمارے بچے ہمارے اسکول سے 10ویں میں اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے انجینئرنگ، فارمیسی اور میڈیکل کالجز میں بھی داخلہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ ہم ایک مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب تک ہم نے قریب 80,000 خواتین کو مختلف ٹریننگز کے ذریعے ان کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا۔ بیوٹیشن، بیوٹی پارلر، مہندی ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، پکوان کے کلاسز، کینڈلز یا دوسرے کئی تربیت ہم نے دی، اور آج کئی خواتین اپنے گھروں میں روزگار حاصل کر رہے ہیں ہماری تربیت کی وجہ سے۔ اور پھر حالیہ عرصے میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگ کافی پریشان تھے، تو ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیا، اور صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں نہیں بلکہ شہر کے ہر علاقے سے جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی بھوکا آواز دیتا تھا تو ہماری ٹیم اور ہمارے لوگ راشن کے کٹ لے کر ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کی مدد کرتے تھے۔ اور 1 لاکھ پکے ہوئے کھانے بھی ہم نے تقسیم کیے۔ لاک ڈاؤن کے وقت رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے افطار کا انتظام کیا، اور روزے داروں کو روزہ کھولنے کے بعد بھی طعام کا انتظام کیا۔ لاک ڈاؤن کے وقت ہم نے قریب 6.5 کروڑ روپیہ صرف کیا اپنی جانب سے، اور غریب، مستحقین، پریشان حال، مصیبت زدہ لوگوں کی ہم نے مدد کی۔ ہمارے جانب سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان خدمات کو قبول کرے۔ قابل مبارکباد ہے ساری ٹیم ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے، جس میں ہمارے نصیر غیاث صاحب ہیں، سمد بن عبداس صاحب ہیں، ہمارے سعید صاحب ہیں، وہاب صاحب ہیں، اور زاہد صاحب ہیں، اور پھر جناب نور الدین اویسی ہمارے ٹرسٹی ہیں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے۔ انہوں نے بھی کافی محنت کی لاک ڈاؤن کے وقت۔ اور اس کے بعد میں یہ تالاب کے پشتے کے ٹوٹنے کے بعد سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہر حیدرآباد کو۔ صرف چندرائن گٹا نہیں بلکہ پورا شہر ڈوبا ہوا تھا۔ 117 برس کے بعد اتنی موسلادھار بارش ہوئی۔ جب طغیانی آئی تھی تو جتنی سینٹی میٹر بارش ہوئی تھی اس سے دگنی سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ طغیانی آنے کے بعد ہی عثمان ساگر و حمایت ساگر اور موسیٰ ندی بنائی گئی تھی۔ اس وقت 15 سینٹی میٹر تھی، اور پھر یہ حالیہ عرصے میں جو بارش ہوئی تو قریب 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ تو کافی تباہی بربادی ہوئی پورے شہر میں۔ تو اس وقت بھی ہم نے مجلس اتحاد المسلمین لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میدان عمل میں سرگرم رہی، متاثرین کی امداد کرتی ہوئی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہوئی، اور ہماری جانب سے جو بھی ممکن ہم نے کیا۔ اور یہ سارا کام صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی راست نگرانی میں ہوا، اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ غیر معمولی کام کیا۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے ہر کسی کی مدد کی، بلا لحاظ مذہب و ملت ہم نے ہر کسی کی مدد کی، ہر پریشان حال کی ہم نے مدد کی،
اور وہ لوگ جو ہمارے ریاست یا شہر سے تعلق نہیں رکھتے، ہم نے ان کی بھی مدد کی، چاہے وہ بہار کے ہو، اتر پردیش کے ہو، جھارکھنڈ کے ہو، کہیں کے بھی ہو، ہم نے ان کی مدد کی، جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہم نے کیا، اور ہمارے کارکنوں نے گھروں پہ دستک دے کر امداد پہنچائی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے 33 اشیاء پر مشتمل 5000 کٹس قریب 2.5 کروڑ روپے کے ہم نے تقسیم کیے۔ 33 اشیاء اس میں تھیں، تو اناج تھا، اناج کے ساتھ کپڑے تھے، کپڑوں کے ساتھ برتن تھا، برتن کے ساتھ سونے کے لیے شطرنجیاں بیٹھنے کے لیے چادر بھی تھی۔ یہ ساری 33 اشیاء ہم نے دی، جس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی تھے، بڑوں کے لیے بھی کپڑے تھے، کرتے پیجامے، لنگی، اور اس کے ساتھ لیڈیز کے لیے میکسی بھی تھی، اور پھر جینٹس کے لیے لیگنگز تھے، ٹی شرٹس تھے، ٹریک سوٹس تھے، لیڈیز کے لیے لیگنگز تھی، کرتیاں تھیں، بگونے تھے، پلیٹس تھے، رکابیاں تھیں، چمچے تھے، اور پھر گلاس بھی تھا، اس کے ساتھ چاول بھی تھا، آٹا بھی تھا، اور پھر ہم نے تیل، نمک، مرچی، ہلدی، یہ ساری چیزیں ہماری جانب سے جو کچھ ہو سکتی تھی ہم نے کی۔ بے شک ہماری ایک کوشش تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش میں کچھ لوگ چھوٹ گئے ہوں، ہو سکتا ہے چھوٹ گئے ہوں، ہم انسان بشر ہیں، لیکن ہماری نیت تو یہی تھی کہ ہر متاثر کے گھر تک ہماری امداد پہنچے۔ اگر کہیں پر چھوٹ گئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری نیتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری نیت تھی کہ متاثرین کے در تک، دروازے تک دستک دے کر ہماری امداد کو پہنچائے، اور ہم نے وہ امداد بھی کی۔ اور اس کے بعد اب تک 15 میڈیکل کیمپس باشتراک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جو ادویات کا جتنا خرچہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دے رہی ہے، اور پھر وہاں انتظام کرنے کا بھی جو خرچہ ہے وہ سارا خرچہ بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہم برداشت کر رہے ہیں، اور پھر ڈاکٹرز، اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، اویسی ہاسپٹل اور پرنسز اسرا ہاسپٹل کی جانب سے 100 ڈاکٹر ایک ہیلتھ کیمپ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم نے جملہ کل تک جو سالانہ بارکس میں کیمپ ہوا، اس میں 24,900 لوگوں کا ہم نے علاج کیا، ادویات دی، دوائیاں دی، اور بیماروں کو علاج کیا۔ اور ان کیمپس میں جو بہت زیادہ متاثر تھے، ان کیمپ سے ہم نے قریب 30 پیشنٹوں کو اویسی واسرا ہاسپٹل کو رجوع کیا، وہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو رہا ہے، اور فری علاج کا ہم نے اہتمام و انتظام کیا، تاکہ جو ہیلتھ کیمپ میں آئے تھے، جن کی بیماری اس کیمپ میں نہیں ہوتی، داخلے دواخانے کے ذریعے ان کی بیماری دور ہو سکتی ہے، تو ہم نے وہ کام بھی الحمدللہ کیا۔ اور اب تک یہ میڈیکل کیمپس پر ہم نے قریب 1,20,00,000 روپیہ ہم نے تقسیم کیا، خرچ کیا اس کیمپوں پر، کیونکہ جو بھی ہمارے کیمپ میں آیا کم سے کم 600 روپے کی دوا اور زیادہ سے زیادہ 3,000 کی دوائیں لے کر لوگ پیکٹوں میں اپنے ہاتھ میں گئے۔ دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہمارا نام ہے، ہمارا کام ہماری طاقت ہے، ہمارا کام ہماری پہچان بن کر سارے لوگوں کو رشک کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے خدمت گزار لوگ ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی جماعت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوتے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گنہگار بندے کو موقع دیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر، سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں،
اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اللہ کا کام کسی کا لیے رکنے والا نہیں، نہ محتاج ہے نہ رکنے والا ہے، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور آج اللہ نے ہم کو منتخب کیا اس عظیم کام کے لیے، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5000 علیحدہ راشن کے کٹس بھی ہم بنائے، جس پہ قریب 8 لاکھ روپے کا صرفہ ہوا۔ اور آج جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم ان متاثرین کی مدد کریں گے جن بچیوں کی شادیاں ہونی تھیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں سامان جمع کیا تھا اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے، لیکن پانی کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا۔ تو ہم ان غریب متاثرین جن کی شادیاں کھڑی ہوئی تھیں اور سامان متاثر ہوا، آج ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو شادیوں کے سامان کی مدد ہم قریب 23 لڑکیوں کو آج کے اس تقریب کے ذریعے کریں گے۔ اور پھر اس پانی میں اور سیلاب جیسی صورتحال میں کئی کاروں کو نقصان ہوا۔ پرائیویٹ کارز کو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ گاڑیاں جو اوبر کے ہیں، اولا کے ہیں، جو گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، پانی ان میں داخل ہوا اور وہ گاڑیاں خراب ہوئیں، تو ویسی 46 گاڑیاں ہیں، کارز ٹیکسی ہیں، ان کے مالکین ہیں۔ آج ہم ان کو اپنی جانب سے امداد دے کر ان کے گاڑیوں کو پھر سے دوبارہ ٹھیک کریں گے، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر پھر سے اپنی روزی روٹی پہ کام میں لگ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آٹوز کے مالکین کی بھی مدد کریں گے۔ 36 ایسے آٹوز ہیں جو متاثر ہوئے۔ ہماری انکوائری کے بعد ہم ان آٹو والوں کو، ہم ان متاثرین کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اور 29 کرانہ اسٹور، 29 کرانہ اسٹورز ہیں جن میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا۔ ہم آج ان 29 کرانہ اسٹورز، وہ جنرل اسٹور جو چھوٹی دکانیں ہیں محلوں میں، بستیوں میں، ہم ان کو بھی آج اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں۔ اور چھوٹے بائکس پر جو اولا اوور ڈیلیوریز دیتے ہیں، چھوٹے بائکس ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی تھیں۔ تو ہماری انکوائری میں 5 ایسے بائکس پائے گئے جو متاثر ہوئے ہیں، ہم ان کی بھی آج مدد کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہی لوگوں کی تحقیق کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، اور ان مدد کے لیے ہم آدھار کارڈ طلب کر رہے ہیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ طلب کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی سی ایک فوٹو طلب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ایک درخواست لے رہے ہیں۔ ہماری کمیٹی جا کر تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد ہم مدد کر رہے ہیں۔ بے شک جتنا نقصان ہوا ہے، ہم اس نقصان کی مکمل بھرپائی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو مکمل مدد نہیں کر سکتے، لیکن اکبر الدین اویسی کا یہی مقصد ہے کہ پھول نہیں تو کم از کم پھول کی پکڑی ہی صحیح اپنے طرف سے تعاون کریں۔ بے شک بہت نقصان ہوا ہے سب کا، لیکن ہم ہماری طرف سے جو ممکن ہے کر رہے ہیں۔ اور سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے مجلس اتحاد المسلمین ہی کی نمائندگی پر پورے شہر حیدرآباد میں ریاستی چیف منسٹر نے اعلان کیا 10-10 ہزار روپیہ متاثرین کو دینے کے لیے۔ اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور الحمدللہ قریب 18,500 لوگوں کو ہم نے مدد کی سرکار کی جانب سے 10-10 ہزار روپیہ ان کے گھروں تک جا کر پہنچانے میں۔ اس میں بھی شاید بہت سے لوگ چھوٹ گئے ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بھی متاثر ہے اس کے گھر تک امداد پہنچے۔ تو آج کی جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو نقصان ہوا، کاروں کا، آٹوز کا، کرانہ شاپس کا اور بائکس کا، اس کی لاگت 21,81,000 روپیہ ہو رہا ہے، اور آج ہم وہ رقم بھی تقسیم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ابتدائی مجلس ریاست نگر کے سرگرم ہمارے صدر اور سرگرم کارکنوں نے غیر معمولی کام کیا حافظ بابا نگر اور دوسرے متاثرہ علاقوں میں، کہ ان کی ٹیم نے جا کر پھر اس کے بعد چولہا خراب ہوا تو چولہا بنایا۔ تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی امداد کے ذریعے ہم نے
جملہ 410 فریجز ریفریجریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھیں ان کو ریپیئر کیا، اور جو واشنگ مشینز کو ہم نے ریپیئر کیا وہ 340، اور گیس اسٹوو جو خراب ہو گئے تھے ان کو پارٹس ڈال کر ان کو بھی ریپیئر کیا، وہ 412 ہے، اور اس کے لیے جملہ لاگت جو خرچ آیا ہے وہ 4 لاکھ روپے کا آیا ہے۔ وہ 4 لاکھ بھی آج ہمارے جو لوگ جو کام کرے ہیں ان میں ہم وہ امداد کو تقسیم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دن سے طوفان آیا اور بارش سے متاثر ہوئے، رات میں پانی داخل ہوا، صبح سے ہم پھر اپنی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے۔ ہم حافظ بابا نگر میں اور چندرائن گٹے کے دوسرے علاقے، گلشن اقبال کالونی میں، نصیب نگر میں، پھول باغ میں، غازی ملت کالونی میں ہم نے اپنی جانب سے دودھ اور ڈبل روٹی ہر گھر میں جا کر ہم نے پہنچایا، اور مسلسل 7 دن تک ہم دودھ اور ڈبل روٹی مہیا کرتے رہے، پہنچاتے رہے۔ اس پہ ہم نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 20 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا۔ اگر لاک ڈاؤن سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر حساب لگا لیں تو ہم نے قریب 11 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے، متاثرین کی امداد کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے۔ معمولی کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے جیب سے، اپنی ذات سے 11 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، اور یہ کام اقتدار کے لیے نہیں، یہ کام ووٹ کے لیے نہیں، یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کام اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، اور میری آخرت کا سودا سمجھ کر میں کام کرتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ اور اگر آج حافظ بابا نگر ہو، گلشن اقبال ہو، یا دوسرے متاثرہ علاقوں کو اگر لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جیسا صاف ہو چکا ہے، ستھرا ہو چکا ہے، اور جتنی ہو سکتی ہے وہاں سے ہم ملبہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ صرف حافظ بابا نگر اور گلشن اقبال چندرائن گٹے میں ہم 10,000 ٹن تو یہ طوفان کے بعد میں جو کیچڑ آیا تالاب سے، اور جو سامان جو خراب ہوا، جو پھینک دیا گیا تھا گھروں سے باہر، وہ قریب 10,000 ٹن کا کچرا تھا، کیچڑ تھا، اور نہ جانے اس میں اور کیا کیا چیزیں تھیں، جھاڑ تھے، بیل تھے، سب کچھ تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ڈیفنس DRDO کے دیوار کے پاس چٹانوں کی طرح بن گیا تھا سارا کچرا۔ تو وہ کچرے کو بھی ہم نے اٹھانے لگوایا، گلیوں کو صاف کروایا، ہر گلی 4 گلی کا ہم نے اسٹیمیٹ بنا کر کانٹریکٹر کو دے کر منظوری لی، اور ایک کانٹریکٹر سے 4 گلیاں 8 دن میں صاف کرانے کی منظوری ہم نے حاصل کی، اور 8 دن میں صاف کروایا۔ اور اگر سرکاری JCP اور
دوسرے ان ملبے کو، اس کچرے کو، اس کیچڑ کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے، تو ہم نے اپنی جیب سے بھی لگایا اور ہماری بستیوں کو، گلیوں کو صاف کیا تاکہ لوگ جو متاثر ہیں وہ واپس آئیں۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین سرگرمی کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہ کر کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے، اور یہ کام کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنا ہوتا ہم نے اپنی جانب سے تحقیقات کی، کمیٹی بنائی اور متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ اگر کوئی متاثر، حقیقی متاثر اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ حقیقی متاثر آج کی تقریب کے بعد بھی مایوس نہ ہو۔ اکبر الدین اویسی ہے، آ کر رجوع ہوئے، ہماری کمیٹی تحقیق کرے گی، اگر واقعی میں آپ متاثر ہیں تو آپ کو آپ کی امداد ہماری جانب سے جو بھی ہے ضرور آپ کے گھر تک ہم لا کر پہنچائیں گے۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا۔ تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو، وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں۔ جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا۔ 25 برس ہونے آتے ہیں، وعدہ تھا ایک اسکول کا، لیکن آج 14 اسکول کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ یہ بھی عمارت کھڑی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ ملت کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور جہالت کے خاتمے کے لیے، علم کی روشنی کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا، لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں، میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں۔ میں احسان مند ہوں ان دعاؤں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا کہ جو دعائیں آپ نے کی تھی جب میں دواخانے میں اپنی زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرے بچے احسان مند ہیں، میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری ماں تڑپتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میرے بھائی کے کھانے پر میرے جنازہ آ جاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ ارے آپ کی دعاؤں کا اتنا بڑا قرض ہے کہ جتنی بھی حیات ہے، جتنا بھی دوں، سب کچھ دے دوں، اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ عمارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں اور غریب اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں۔ خدا را دوست و دشمن کو پہچانو، اپنوں اور غیروں کو پہچانو، منتشر نہ ہو، منظم رہو، متحد رہو۔ حالات چیخ کر چلا کر ہم سے ایک ہی پیغام دے رہی ہیں کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، اپنوں کو پہچانو، غیروں کے سازشوں کا شکار نہ بنو۔ تہمتیں، الزام لگتے رہے ہیں، لگتے رہیں گے، ہم کو پرواہ نہیں۔ ہمارا مقصد کام ہے، کام ہے، خدمت ہے، خدمت ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے، ہم مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے۔
آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور بھی آگے بڑھیں گے۔ اور آخر میں صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، موجود رکن پارلیمنٹ و نقیب ملت، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹرز، سرگرم کارکن، صدر و معتمدین اور چندرائن گٹے کی عوام کی جانب سے پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بہار کی غیر معمولی تاریخ ساز کامیابی پر ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی، خدمت کرے گی، اور وہ لوگ جو 70 برس سے نظر انداز ہوئے، ہم ان لوگوں کے نمائندہ بن کر ان کی امید پہ کامیاب اتریں گے، ان کی توقعات پہ اتریں گے، ہماری جانب سے جو خدمات ہے وہ کریں گے۔ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اب اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس وقت، اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے۔ تو ان 2 وقت اللہ مسکراتا ہے۔ مجلس کو نیچا دکھانے والوں، تم کوشش کرتے رہے، اللہ مسکراتا رہا اور ہم کو نوازتا گیا، ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمارے اوپر اعتماد عوام کا بحال ہوتا رہا۔ وہ لوگ جو ہم کو چھوٹی جماعت کہتے تھے، آج بتاؤ کہ وہ کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بلند ہو گئی کہ ہندوستان کے 3 ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہار کی عوام کا شکریہ، اور بہار میں نو منتخبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے۔ آپ تمام کا شکریہ۔